بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال نے ہر انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کے ساتھ اس کی ہدایت کے اسباب بھی فراہم کیے، اور اس کے لیے خداوند متعال نے واضح اور روشن دلائل مہیا کر دیے تاکہ انسان اس کے راستے پر چل کر اپنے صحیح راستے کی تعین کر سکے۔ دین مبین اسلام کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے اصول دین اور دوسرا ہے فروع دین۔ اصول دین میں خداوند متعال نے انسان کو حکم دیا کہ وہ ہر چیز کے معاملے میں دلیل کے ساتھ کسی بھی مسئلے کے بارے میں علم حاصل کرے، لیکن جہاں تک تعلق ہے فروعات دین کا تو اس میں خداوند متعال نے انسان کے لیے مختلف راستے رکھے ہیں، کہ جن میں سے سب سے پہلا اور بہترین راستہ یہ ہے کہ حضرت انسان دلیل اور تحقیق اور جستجو کا راستہ اپنائے اور جتنے بھی احکامات خدا ہیں ان کو صحیح معنوں میں پہچان سکے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ لیکن یہ ہر انسان کے لیے ممکن نہیں، تو اس کے بدلے میں خدا نے ایک دوسرا راہ حل اس کے لیے مہیا فرمایا، کہ جس میں خدا نے یہ حکم دیا کہ حضرت انسان تو اس طرح عمل کر کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے کہ تو نے اپنے خدا کی معصیت انجام نہیں دی ہے، کہ جس کو اصطلاح میں احتیاط کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن دیکھا جائے دقت نظر کے ساتھ تو یہ کام بھی ہر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ان دو مشکل راستوں کے عوض خداوند متعال نے ایک آسان راستہ مہیا فرمایا کہ جس کو تقلید کا نام دیا جاتا ہے، کہ جس میں ایک شخص اپنی زندگی صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ اجتہاد کرے اور خداوند متعال کے احکام کو ائمہ معصومین علیہ السلام کے طریقے سے حاصل کرے، اور ایسے شخص کی پیروی کا نام ہی تقلید ہے۔ تقلید کیوں کی جائے؟ تقلید کی آخر وجہ کیا ہے؟ تقلید کی سب سے پہلی دلیل سورہ مبارکہ برات یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، کہ جس میں خداوند متعال مومنین کو حکم دیتا ہے کہ اے مومنو، تم میں سے ایک جماعت نفر کرے، اپنے علاقے کو چھوڑے اور جا کے احکامات خدا کی تعلیم حاصل کرے، اور جب وہ تعلیم حاصل کر لے اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس آ کر لوگوں کو انذار کرے۔ تو ایسے شخص کی بات ماننا ہی در حقیقت دوسرے معنوں میں جس کو تقلید کہا جا سکتا ہے۔ تقلید کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ہر انسان کے جس کو خداوند متعال نے عقل مہیا کی ہے، کہ وہ اپنی اس عقل کو کام میں لاتے ہوئے ہمیشہ دنیا کے جتنے بھی شعبۂ زندگی ہیں ان میں اس کے ماہر اور متخصص کی جانب رجوع کرتا ہے، اور کبھی بھی غیر ماہر کی جانب رجوع نہیں کرتا کہ جس کو اس شعبے کے بارے میں علم حاصل نہ ہو۔ یہی صورتحال شریعت مقدس اسلام کی ہے، کہ اس میں اگر انسان صحیح معنوں میں خداوند متعال کے احکام کو جاننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ جو اس کا ماہر اور متخصص ہوگا اس کی جانب رجوع کیا جائے۔ اس کو چاہیے کہ جو اس کا